اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان المبارک کی بہترین ساعت اور بہترین ایام ہیں، اور آج 8واں روزہ اور 8ویں پارے کے خلاصے اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، ایک سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور ایک سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں 4 اہم باتیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تشفی، اور دوسرا مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا تذکرہ، اور چوتھی چیز 10 وصیتیں ہیں۔ رسول خدا کو جو تسلی اس حوالے سے صورت میں رسول خدا کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بھی جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردہ بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور قرآن کریم کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ مشرکین کی 4 حماقتوں کا تذکرہ۔ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں، شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، اور لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا ہے تو اسے برا نہیں سمجھتے، آیت نمبر 135 میں۔ اور فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں، آیت نمبر 136 میں۔ اور فرمایا کہ چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی ہیں انہوں نے، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہیں، دوسرے وہ جن پر سوار ہونا ممنوع ہے، اور تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، آیت نمبر 138۔ اور اسی طرح فرمایا کہ چوپائے کہ بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورتوں اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ مشرکین کی حماقتیں اور خرافات تھیں کہ جو اس صورت میں بیان ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ کھیتیاں اور چوپائے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور پھر 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، آیت نمبر 151 میں۔ اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اسی آیت میں فرمایا، اور اسی طرح اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اور برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول کو پورا کیا جائے، بات کرتے ہوئے انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے۔ یہ 10 وصیتیں تھیں۔ اور اس پارے کا دوسرا حصہ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے کہ جس میں 5 اہم باتیں ذکر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، 4 آسمانی ندائیں ان کا تذکرہ ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان ہوا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ ہے، اور 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ذکر ہوئی ہیں سورہ اعراف میں، قرآن کریم اور تمکین فی الارض کہ زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا دیا، انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ، انسان کو مسعود ملائکہ بنانا، 4 ندائیں کہ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ فرمایا یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا تذکرہ ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کیا اور اس کو خرافات میں سے شمار کیا۔ اور چوتھی ندا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، جنتی کہیں گے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا، جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کا تذکرہ ہے کہ وہ بلند و بالا آسمان، یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں، حضرت نوح، حضرت عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کا تذکرہ، اور ان قصوں میں حکمتیں موجود ہیں کہ تسلی رسول خدا، اچھوں اور بروں کا انجام بتانا عبرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، رسالت کی دلیل امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں اور انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت۔ بس اس بارے کا خلاصہ اور اہم نکات یہ کہ قریش مکہ کا یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے عرب کے بڑے دادا قصی، جو کہ نام اور محترم شخصیت تھے، کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ وہ اگر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں جو ان سے باتیں کرنے لگیں، اور آج تک مرنے والی ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے سامنے اکٹھا کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ صرف آپ ہی کی مخالفت نہیں ہو رہی، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شیطان کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے ہر نبی کے مخالفین ایسے ہی شیاطین ان کو بنا سنوا کر دھوکہ دینے کے لیے ہر دور میں اعتراضات کرتے رہے ہیں، مگر ایسی باتوں سے بے ایمان منکرین آخرت ہی متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ اگر چاہتے تو ایسی نازیبہ حرکات یہ انجام نہ دیتے، یعنی ان کو تہس نہس کر دیتے۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ نے واضح کتاب نازل فرما دی تو میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کو کیوں تلاش کروں؟ تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی آئینہ دار ہیں، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی بے دلیل باتوں کو مان کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور فرمایا کہ مردار اور ذبیحہ میں فرق کرنے پر مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کا مارا ہوا کھاتے نہیں ہو اور اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شیطان کے ایجنٹ کٹ حجتی کے لیے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لہذا مردار جانور کا کھانا گناہ ہے، جبکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور کھانا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو تم بھی مشرکین کے زمرے میں شمار کیے جاؤ گے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں کوئی آیت سنائی جائے تو اسے ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وحی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ بہتر جانتے کہ کس پر وحی اتاری جائے، کس پر نہیں۔ مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کرے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو، بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی مورکۃ العراء مثال شمار ہوتی ہے، کہ جو آج کے موجودہ سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے، اور جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے سائنسی اس حقیقت کی طرف اشارہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن باس پرس کی جائے گی، اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں، جس طرح کہ سورہ جن بھی اس بات پر نشاندہی کرتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتا،
وہ رحیم ذات ہے، پہلے متوجہ کرتا ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کھیتیوں اور جانوروں میں مشرکانہ رسوم و رواج کی مذمت کی اور اسے شیطانی عمل قرار دیا۔ قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ زمین سے کیسے باغات پیدا کرتا ہے جن میں سہارے کی محتاج بیلیں اور بغیر کسی کے پروان چڑھنے والے پودے بھی ہوتے ہیں، کھجوریں ہیں، مختلف ذائقہ والے ملتے جلتے اور غیر متشابہ پھل ہیں۔ یہ سب انسانی خوراک اور صدقہ و خیرات کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں اسراف نہ کیا جائے۔ چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کے بارے میں شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کریں۔ نر اور مادہ کو شمار کر کے عام طور پر 8 قسم کے پالتو جانور ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ۔ اللہ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار نہیں دیا، تو تم لوگ ان کے نر یا مادہ یا ان کے حمل کو کیوں حرام کرتے ہو؟ مشرک کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اجازت سے شرک کرتے ہیں، کیا یہ اپنے دعویٰ پہ کوئی دلیل یا دستاویز پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام پیش کیا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے، کہ اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے گریز کریں، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ یہ وہ 10 نکاتی ایجنڈا ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی شریعتوں میں موجود تھا۔ سورہ اعراف میں جنت اور جہنم کے درمیان فرمایا کہ ایک چبوترا، ایک اعراف کے نام سے ایک بلند جگہ ہوگی کہ جس پر ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا کہ جن کی حسنات اور سیئات برابر ہوں گے۔ بعض تفاسیر کے مطابق ایسے افراد ہیں کہ جن کی حسنات اور سیئات برابر ہیں وہاں ٹھہرائی جائیں گی۔ اعراف کا تذکرہ سورہ میں موجود ہے، اس لیے اس نام سے اس سورہ کو موسوم کیا گیا ہے۔ یہ سورہ 206 آیتوں اور 24 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ ایک طویل مکی صورت ہے کہ جو تقریباً 1.25 پارہ پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے پہلی سورہ انعام مرکزی مضمون توحید تھا، اور اس سورت کا مرکزی مضمون رسالت ہے، اور اس کے ساتھ ہی جنت و جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی گفتگو موجود ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی ہے تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی قومی گزری ہیں جنہیں وحی الہی کے انکار پر پلک جھپکتے ہی میں نیست و نابود کر دیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے دور کے فرقے بندیوں، پارٹی بندیوں اور جنگ و جدال کا شکار ہونے والا انسان در حقیقت ایک ہی باپ کی صلب سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے، اور یہ سب کالے اور گورے، امیر و غریب، شاہ و گدا ایک ہی گھرانے کے افراد ہیں، ایک ہی خاندان کے چشم چراغ ہیں، اور باہمی افتراق و نزاع کس طرح سے بھی زیب نہیں دیتا، اور یہ جھگڑے اور یہ فسادات زیب نہیں دیتے۔ خالق انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مسعود ملائکہ بنا کر اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کی اصلی گھر جنت میں بھیج دیا، اور شیطان کی ازلی دشمنی بتانے کے لیے شجرہ ممنوعہ کے استعمال کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر جہد و جہد اور مرکہ حق و باطل کے طویل اور صبر و آزما امتحان کے لیے اسے زمین پر اتار دیا گیا، یہ ایک آزمائش الہی تھی، اور 4 مرتبہ اسی طرح فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یہ کہہ کر یہ ندا اس صورت کے ساتھ خاص ہے، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی پر حکمت خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنہ میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، اور ان گروہ کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہی ہے، اور اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا ہے جس میں جنت والے اور جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جنت والے جیسے کہ وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور صلاح و تقویٰ پر مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ
منظر کیسا ہوگا جب جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے عذاب و اذیت کی کربناکی میں مبتلا ہوں گے، اور جنتیوں سے کھانا کے لیے ایک نوالا اور پانی کے 2 گھونٹ بھیک مانگ رہے ہوں گے، اور اصحاب الاعراف اپنی فصیل سے دائیں بائیں جھانک کر جنت و جہنم دونوں کو نظارہ کر رہے ہوں گے اور دونوں کو پہچان رہے ہوں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، اور اہل جنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، جبکہ اہل جہنم بدشکل اور سیاہ اور ذلت اور رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ اسی اثناء میں اللہ کی منادی آواز دے گی، اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیکیوں کا بدلہ جنت ہے جو صلحاء کو مل گئی، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے اور منمانے طریقہ پر اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے ظالم اور منکرین آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا توق ان کے گلے میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد آسمان اور زمین کے پیدا کرنے دن اور رات کے آنے جانے، ہواؤں کے چلنے اور بارش کے برسنے اور درختوں اور پودوں کے زمین سے نکلنے میں غور و خوض کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ یہ آیات الہی میں سے ہے۔ پہلے انبیاء کا طویل تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، قوم نے انہیں گمراہ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا اور ان کی رسالت کا انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب مسلط کر کے ان کو ہلاک کر دیا اور اپنے نبی کو کشتی کے اندر بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کہ جنہوں نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بیوقوف اور ناسمجھ قرار دے کر اس دعوت سے انکار کیا، اور پھر آندھی آئی اور طوفان کا عذاب ان پر مسلط کیا گیا اور اس طرح انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کی بے راہ روی کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے وہ بے راہ روی کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہے کہ انہیں توحید کی دعوت دی حضرت شعیب علیہ السلام نے، تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناپ و تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہیں راہگیر مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ بگڑ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس پارے میں جو اہم نکات ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیں۔ جو دین کی بات نہیں ماننا چاہتا وہ فرشتے اترتے دیکھ کر یا مردوں کو بولتا سن کر بھی نہیں مانے گا۔ 2، اکثریت کی پیروی کے بجائے حق کی پیروی میں ہی نجات ہے، اکثریت تو بھٹکانے والی ہے۔ 3، ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ 3، جس کو کی ہدایت کی توفیق مل جائے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ 4، درجات کا تعین عمل کے مطابق ہوگا، اللہ ہر ایک کا عمل جانتا ہے، قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کون عمل میں آگے۔ 5، ایمان و عمل لازم و ملزوم ہیں، ایمان لا کر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ عمل و ایمان میں داخل ہے۔ 6، جو دین میں اختلاف کرتے ہوئے فرقہ پرستی پر ابھاریں اور گروہوں میں بٹ جائیں ان کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ 7، اللہ کے یہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا جبکہ برائی کا بدلہ فقط ایک ہی ہے، اس کے مطابق ہے۔ اور 8، اعمال کے درجے میزان میں متعین ہوں گے، بھاری پلے والے کامیاب جبکہ ہلکے پلے والے خسارے میں ہوں گے۔ 9، شیطان کے سجدے کا انکار تکبر کی وجہ سے کیا، شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اور 10، یہ کہ لباس زینت و سترپوشی کا ذریعہ ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بنانے اور پہننے کا حکم دیا اس کو پورا کیا جائے۔ اور 11 فرمایا کہ کھاؤ پیو پہنو مگر اسراف نہ کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 12 یہ فرمایا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والے کے لیے جنت میں داخلہ محال ہے اور اس کا اڑنا بچھونا جہنم ہوگی۔ اور 13 جنت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں کینہ و کدورت نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ 14 یہ فرمایا کہ انکساری و خاموشی، خوف و امید کے ساتھ رب کو پکارنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور 15واں نقطہ یہ ہے کہ تمام انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کرنے اور غلط کام چھوڑ دینے کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی احکامات معرف قرآنی کو سمجھنے
اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ساتھ متمسک رہنے اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔